آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم قسط نمبر 149 کعبہ مشرفہ کی تعمیر نو حصہ اول۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل سیرت انٹرنیشنل فورم کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمان الہی کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی اہلیہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اپنے شیرخوار شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو شام کے لالہ زاروں سے لا کر حجاز کی بے آب و گیا ریگستان میں وہاں آ کر چھوڑ دیا جہاں اب حرم کعبہ ہے۔ جب کھجوروں کا تھیلا اور پانی کا مشکیزہ ختم ہو گیا اور بچہ پیاس کی شدت سے تڑپنے لگا تو حضرت حاجرہ علیہ السلام بے تاب ہو گئیں۔ قریب ہی دو پہاڑیاں تھیں صفا اور مروہ، کبھی وہ ایک پہاڑی پر چڑھ جاتی اور کبھی دوسری پر، اور وہاں کھڑی ہو کر دور دور تک نگاہ دوڑاتی، شاید کہیں کوئی انسان نظر آ جائے یا کسی انسانی آبادی کا سراغ مل جائے۔ اس استراح میں انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ اچانک اپنے بچے کی طرف مڑ کر دیکھا تو ان کی حیرت کی حد نہ رہی کہ قدرت الہی سے وہاں ایک چشمہ ابل پڑا تھا۔ یہ سارے واقعات بہت تفصیل سے آپ پہلے جان چکے ہیں۔ ہم یہ پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے، باپ بیٹے نے حکم الہی سے اپنے رب کریم کا گھر تعمیر کیا۔ اس کے بعد 3000 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ اس عرصے میں کتنے طوفان آئے ہوں گے، کتنی موسلادھار بارشیں برسی ہوں گی۔ کعبہ مشرفہ کی جو عمارت حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، اس میں اس وقت تک کتنے تغیرات رو پذیر ہو چکے ہوں گے۔ بعض روایات میں ہے کہ کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ عمارت منہدم ہو گئی تو عمالقہ نے اسے دوبارہ تعمیر کیا۔ کسی سیلاب کی وجہ سے یہ عمارت پھر گر گئی تو قبیلہ جرہم نے اس کی تعمیر نو کی۔ بہرحال ان تفصیلات کا تذکرہ مطلوب نہیں۔ جس وقت کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت کعبے کی کیفیت یہ تھی کہ پتھروں کی ایک 4 دیواری تھی جس کی اونچائی انسان کے قد سے کچھ زیادہ تھی۔ پتھر جوڑ جوڑ کر یہ 4 دیواری بنائی گئی تھی جنہیں آپس میں جوڑنے کے لیے گارا استعمال کرنے کا تکلف بھی نہیں کیا گیا تھا، اور اس 4 دیواری پر چھت بھی نہیں تھی۔ ان حالات میں قریش کو خانہ کعبہ کے اثر نو تعمیر کا شدت سے احساس ہوا۔ بعض روایات میں ہے کہ کعبے کی تعمیر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کی، لیکن ان روایت کے بارے میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے موقع کو صحیح ثابت کرنے کے لیے قرآن و سنت سے استدلال کیا ہے۔ فرماتے ہیں یہ رائے کہ حضرت آدم علیہ السلام معمار اول ہیں درست نہیں، کیونکہ قرآن کریم کی آیات کا ظاہر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کعبہ شریف کے پہلے معمار سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ویسے یہ مقام جہاں کعبہ تعمیر کیا گیا اس سے پہلے بھی بڑا معزز اور محترم تھا اور اسے عزت و احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ ارشاد خداوندی ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکے میں ہے، برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام کی جائے قیام ہے، اور جو اس میں داخل ہو گیا امان پا گیا۔ اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو بھی اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، اور جو اس کا منکر ہو تو بے شک اللہ سب جہانوں سے بے نیاز ہے۔ صحیح حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ عن ابی ذر قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای مسجد وضع اول قال المسجد الحرام قلت ثم ای قال المسجد الاقصى قلت کم بینہما قال 40 سنہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ فرمایا مسجد حرام۔ پھر عرض کیا اس کے بعد؟ فرمایا مسجد اقصی۔ پھر پوچھا ان کے درمیان کتنا عرصہ گزرا؟ فرمایا 40 سال۔ اسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ کعبہ مشرفہ کی تعمیر نو کی فوری وجہ یہ تھی کہ کعبے کے اندر ایک کنواں تھا۔ زائرین کعبہ شریف کے لیے جو نذرانے اور تحائف پیش کرتے تھے وہ اس کنویں میں ڈال دیے جاتے تھے۔ وہاں قیمتی اشیاء اور سونے کے زیورات کا ایک گراں بہا خزانہ جمع ہو گیا۔ کعبہ شریف کا کوئی دروازہ بھی نہ تھا۔ ایک رات چند چوروں نے اندر داخل ہو کر کچھ قیمتی اشیاء چوری کر لی۔ جب ان کی تلاش کی گئی تو دویق نامی ایک شخص کے پاس سے مل گئی۔
दवीक बनु मलीह बिन अमर खुजाई का आजाद करदा गुलाम था। मसरूका अशिया कब्जे में ले ली गई। उसे पकड़कर कुरैश के हवाले कर दिया गया। कुरैश ने चोरी के जुर्म में उसका हाथ काट दिया। बाज लोगों का ख्याल है चोर दूसरे लोग थे। वो उन मसरूका अशिया को दवीक के पास रख गए थे। जब कुरैश ने उस कार्य खैर का आज़म किया और उसके लिए तैयारी शुरू की, उस वक्त रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा से शादी को 10 साल गुजर चुके थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात तय्यबा के 35वें साल में थे। हर कबीला अपने अपने हिस्से के मुताबिक सामान फराहम करने में मशगूल हो गया। पहाड़ों को काट काट कर पत्थर तैयार किए जा रहे थे। उन्हीं दिनों इत्तेफाक से एक बादबानी कश्ती को समुद्र की तुंद मौजों ने धकेल कर जद्दे के साहिल पर फेंक दिया। वो टकरा कर टुकड़े टुकड़े हो गई थी। बाज ने उस बंदरगाह का नाम शुआइबिया बताया है, जो बहरे हिजाज के साहिल पर कश्तियों की बंदरगाह थी। उसकी कीमती लकड़ी बड़ी करामत थी। कुरैश को मालूम हुआ तो उन्होंने उसके तख्ते खरीद लिए। शेख इब्राहिम और जोन उसके बारे में लिखते हैं, कैसर रूम ने हबशा के गिरजा की मुरम्मत के लिए, जिसे ईरानियों ने जला दिया था, उस कश्ती में तामीर का सामान भेजा था। अब जब यह कश्ती शुआइबिया की बंदरगाह पर पहुंची तो समुद्री तूफान की तुंद तेज लहरों ने उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया। कुरैश को उस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने उसके तख्तों को खरीद लिया और बाकूम के साथ काबे की तामीर के बारे में बात की। वो उनके साथ मक्का मुकर्रमा आया। ये बाकूम कौन था? बास के नजदीक ये उस इंजीनियर का नाम है जिसे कैसर रूम ने सामान तामीर से भरी हुई उस कश्ती के हमरा भेजा था ताकि वो अपनी निगरानी में हबशा में उस कनीसा की तामीर कराए जिसे ईरानियों ने जला दिया था। और इब्न इसहाक रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि वो एक किब्ती बढ़ई था और मक्के में इकामत गुज़ी था। कुरैश ने उसकी खिदमत हासिल की थी। इमाम इब्न हिशाम रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस कौल को अपनी किताब सीरत में नकल किया है। वकान बिमक्कत रजुलुन किब्तिय्युन नज्जार। वो लकड़ी का माहिर कारीगर था। काबा मुशर्रफा के लिए दरवाजे, शहतीर, बाले वगैरह बनाने का काम उसके सुपुर्द किया गया। मुहतरम सामईन व नाज़रीन किराम, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के हवाले से इरशाद फरमाया। इस फरमाने बारी ताला पर सीरत इंटरनेशनल फोरम की पूरी टीम और तमाम मुसलमानों का ईमान है। फरमाने बारी ताला है, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं और सब अंबिया के आखिर में यानी सिलसिला नबूवत खत्म करने वाले हैं और अल्लाह हर चीज का खूब इल्म रखने वाला है। अल्लाह ताला हम सबको अकीदा खत्म नबूवत पर कारबंद रहने की तौफीक अता फरमाए। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह किस्त देखने का शुक्रिया। इसे दूसरों तक पहुंचाकर सदका जारिया का हिस्सा बनिए। हम किसी भी किस्म की गलती के लिए माजरत खा हैं और मोतबर दलील की बुनियाद पर इस्लाह के लिए शुक्रगुजार होंगे और आपकी पुरखुलूस दुआओं के तलबकार हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। मज़ीद आगे जानने के लिए देखते रहिए सीरत इंटरनेशनल फोरम।